آئیے گا کہ پریگننسی میں فوڈز دیٹ وی شوڈ اوائڈ پرماننٹلی. تھینک یو سرورت فار ہیونگ می. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ابھی ان کلپ میں بھی بتایا گیا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، لیکن کیا آر دے ایویڈنس بیسڈ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے لوگ ڈائٹیشنز وغیرہ لوگوں کو اس بارے میں ہم بتا سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہیلتھی ڈائٹ ہونی چاہیے. روٹی، چاول، چکن، مٹن، دال، فروٹ، سبزی، یہ سب کھانا چاہیے. لیکن جو نہیں کھانا چاہیے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کلیجی کی. کلیجی ہمارے ہاں کیونکہ عورتیں اکثر آئرن میں ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، تو اکثر ہمارے ہاں ہماری مائیں بہنیں، اور وہ ہمارا بھلا ہی چاہتی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں کلیجی دیتی ہیں پریگننسی میں تاکہ آپ کے خون بڑھے. ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی بالکل ہمیں کلیجی نہیں کھانی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیجی میں بہت زیادہ ایک قسم کا وٹامن ہوتا ہے which is called retinol. اس کو ریٹینول کہا جاتا ہے. اور وہ اگر زیادہ ہماری باڈی کو ملے، عورتوں کی باڈی کو ملے، تو وہ فائدے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے. پری میچور برتھ ہو سکتی ہے، کنجینیٹل میل فارمیشنز ہو سکتی ہیں، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں بیبی کے لیے، اور مس کیریج بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا، پھر اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے، کہتے ہیں وٹامن اے ریٹینول از ویری گڈ، وہ تو بہت اچھا ہے، کھانا چاہیے. بات یہ کہ وٹامن اے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ریٹینول جو کہ آپ کو دبا کے رک کے کھانا چاہیے، پریگننسی میں نہیں کھانا چاہیے. اور دوسرا ہے جو کہ کیریٹین کی صورت میں ہوتا ہے، جو کہ آپ کو ہری سبزیوں میں ملے گا، گاجروں میں ملے گا، اورنج اور یلو سبزیوں میں ملے گا، اور گرین ہرے پتوں میں ملے گا. وہ آپ کھائیں اور یہ نہ کھائیں. تو ادھر ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وٹامن اے ضروری ہے ایک پریگننٹ عورت کے لیے، کیونکہ وہ بچے کے ہارٹ، لنگز اور کڈنیز کو بناتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ لیور سے دور رکھا جائے. سوشی اور پپایا بھی کہتے ہیں کچی مچھلی یا مچھلی اور پپایا جو فروٹ ہے اس سے دور رہا جائے. کیا اس میں سچائی ہے؟ فش کا یہ ہے کہ اگر آپ کچی مچھلی کھائیں گے تو دیر سو مینی بیکٹیریا وغیرہ آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح میں انڈے کی بات کروں گی. اب انڈا اور خواتین کھاتی ہیں پریگننسی میں، اور دوبارہ سے یہ پریس کروں گی اس بات پہ کہ کھانا چاہیے، لیکن انڈے کا جو یولک ہے وہ پکا کے کھائیں، پورا پکا کے کھائیں، وہ کچا مت کھائیں. کیونکہ اگر ہم فرائیڈ انڈا کھاتے تو ہم زردی تھوڑی سی ہلکی چھوڑ دیتے ہیں نا، تاکہ وہ سافٹ رہے اس کا یولک، وہ نہ ہو. اس کو پکائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سیلمونیلا ہوتا ہے، اور سیلمونیلا آپ کو فوڈ پوائزنگ دے سکتا ہے، اور لیکن آپ بہت بیمار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ کچھ باتیں ہیں، جیسے انڈے کی بات ہو گئی، یہ کلیجی کی بات ہوگی. کیفین کا استعمال وہ کم کرنا چاہیے. گائیڈنس یہ ہے کہ 200 ملی گرامز آف کیفین آپ دن میں لے سکتے ہیں پریگننسی میں. کافی کنفیوژن رہتی ہے کہ وہ کتنا ہوتا ہے. تو ایک چائے کی پیالی میں اراؤنڈ 70 ڈپینڈ، چائے کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن اراؤنڈ 70 to 80 ملی گرامز ہوتا ہے چائے میں کیفین. تو اب آپ سوچ لیں، چاکلیٹ بھی کھائیے، اور اگر آپ نے کوئی So it has to be a measurable caffeine content. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فریہ، یہ بتائیے کہ کتنا ایکٹیو رہنا چاہیے. a lot of times جب پہلی بار کوئی حاملہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، بھائی آپ ریسٹ کریں، آپ لیٹیں، آپ بستر سے نہیں اٹھیں. بٹ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے پریگننٹ لیڈی ٹو بی ایکٹیو اینڈ ٹل واٹ منتھ؟ سروت، شروع سے لے کے اینڈ تک، فرسٹ منتھ سے پہلے ٹرائیمیسٹر سے لاسٹ ٹرائیمیسٹر تک بھی ہم سب عورتوں کو، خواتین کو ایکٹیو رہنا چاہیے. ہمارے ہاں بستر پہ اوپر چڑھا دیتے، ہلو مت، جلو مت، وہ اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے. ہر ٹائم ایکٹیو رہنا چاہیے. ایکٹیو ان دا سینس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑی بڑی چھلانگیں لگائیں، جم جائیں، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا، مردوں کی بھی ذرا میں پارٹیسپیشن کر دوں. ایک پریگننٹ خاتون کو کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے لائف پارٹنر کی، اور ان کی سپورٹ کی، ایموشنل سپورٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ذرا ہائی لائٹ کیجئے یہاں پر. آف کورس کیوں ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ خاتون، ایک عورت، اس کو صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی کھاؤ بیٹا، وہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، اسپاؤس بھی کہتا ہے آپ کا. آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز آپ کی باڈی میں اس وقت اتنے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں عورتوں کی کہ وہ سپورٹ چاہتی ہیں، وہ ہمت چاہتی ہیں. کیونکہ
اگر وہ ایموشنل ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دس از واٹ دا ہارمونز آر ڈوئنگ ٹو دیم. تو اگر آپ کا ہسبینڈ, آپ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, تو دیٹ کین ہیو این افیکٹ آن دا بیبی ایز ویل. رائٹ. اچھا, دیر از اے متھ فریا کہ ہیلز نہیں پہننی چاہیے پریگننٹ خواتین کو. از دیٹ, اس میں کوئی سچائی ہے؟ از دیٹ ٹرو؟ دس از ویری پرسنل سربت. کچھ خواتین ٹھیک رہتی ہیں, پہنتی ہیں, دے فٹ اینڈ ویل. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, اگر آپ ہیلتھی نہیں ہیں, میرا یہ کہنا ہوگا کہ ڈیورنگ یور پریگننسی ہر عورت کی پریگننسی دوسری عورت سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے ہیلتھ کے پروفیشنل, اپنے گائنیکولوجسٹ سے رابطے میں رہیں. رائٹ. کیا چیزیں پڑھنی چاہیے؟ I mean, there's postpartum depression, which is such a huge part of a woman's life. اور کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. تو کیا ان کی اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے پہلے while you're pregnant؟ پڑھنا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں ریڈنگ کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. سب عورتوں کو کرنی چاہیے, سب عورتوں کو ریسرچ کرنی چاہیے. دیکھیے یہ ایک بہت ہی نیچرل پروسیس ہے. میں سب عورتوں سے کہوں گی کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے, ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. دیر آر سو مینی بکس ان دا مارکیٹ جو کو بہتر کرنے کے لیے اور کمفرٹیبل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فریا جے, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. انفارمیشن اور سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو اسٹے کوائٹ اینڈ لسن. بالکل, لسن ٹو آل. اچھا دیکھیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ایسے ہی